کہ بدعت نام ہے دو چیزوں کا۔ ایک یہ ہے کہ ایسا کام یا عبادت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کی، اور بعد کا کوئی آدمی اس کو دین کا درجہ دے دے اور اس کو ثواب اور نیکی سمجھ لے، تو پہلی یہ علامت ہے بدعت کی کہ جو عبادت ثابت نہیں، اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت مقرر کر لینا۔ اور دوسری بات بدعت میں التزام ہے کہ اپنی طرف سے پابندیاں لگا کر ایک خاص ہیئت کو مقرر کر دینا اور اس پر پھر التزام کرنا، نہ کرنے والوں سے جھگڑنا اور ان پر اعتراض کرنا، تو یہ دوسرا رکن ہے بدعت کا۔ آج کی گفتگو کچھ میں آسان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ امام شاطبی، یہ الاعتصام ہے علامہ شاطبی کی، اور یہ علامہ شاطبی آج کا عالم نہیں، یہ غرناطہ کا عالم ہے اور آج سے صدیوں پہلے گزرا ہے۔ یہ دیوبند بریلی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ اہل سنت کا بہت بڑا امام اور آج سے صدیوں پہلے گزرنے والے یہ علامہ اعتصام، یہ علامہ ابو اسحاق ابراہیم الغرناطی، جس کی کتاب ہے الاعتصام، اس میں انہوں نے بدعت کی وجہ بیان کی کہ بدعت کس چیز کا نام ہے، اور یہ پوری کتاب ہی ان کی سی بدعت کی تعریف کا مطلب ہے حقیقت، اور اس کے اقسام، یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی۔ تو یہاں بدعت کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عبارت عن طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشریعۃ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ صفحہ 23 پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ بدعت کس چیز کا نام ہے؟ آپ حضرات ایک بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ کمپنیاں کام کرتی ہیں، کچھ ادارے کام کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے اصل کمپنی اور اصل ادارہ، اس کی چیز، اور کچھ ادارے جعلی ہوتے ہیں، وہ لیبل اصل کا لگاتے ہیں لیکن ادارہ جعلی ہے۔ مثال کے طور پہ 5000 کا نوٹ ہے، اب 5000 کا نوٹ ایک اصلی ہے جس پر واقعتاً حکومت پاکستان کی مہر لگی ہے اور اس اصلی مہر ہے، اور ایک 5000 کا نوٹ وہ جعلی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عبادت اصلی وہ ہے جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر لگی ہو، بس اتنا فرق ہے۔ مہر محمدی کے بغیر دین نہیں بن سکتا۔ جب تک کہیں گے ہمارا فلانا مولوی کرتا تھا، ہمارا فلانا بزرگ کرتا تھا، ہمارا فلانا اکابر کرتا تھا، ہم کہتے ہیں نہ میرا بھائی، اکابر کی مہر سے بھی اصل نہیں بنتا، بزرگ کی مہر سے بھی اصل نہیں بنتا، شیخ الحدیث کی مہر سے بھی اصل نہیں بنتا۔ دین کے معاملہ میں جس طرح نوٹ کے معاملہ میں اصل نوٹ وہ ہوگا جس پر حکومت پاکستان کی مہر ہوگی، تو دین کے معاملہ میں اصل دین وہ ہوگا جس پر محمد مصطفیٰ کی مہر موجود ہے۔ اسی طرح اور کمپنی ہے، ایک کمپنی لگی، اس نے ایک چیز چلانا شروع کر دی اور باقی کمپنیوں نے نام اسی کا استعمال کیا اور مٹیریل اپنا داخل کر دیا۔ اس پر بھی جرم ہے یا نہیں؟ اگر پکڑا جائے کہ ایک کمپنی کا نام دوسرا استعمال کر رہا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ حقوق محفوظ ہیں، اگر کسی نے نکالی کی، جرم میں پکڑا گیا، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو میرا بھائی سوچ لے، تیری کمپنی کا جال نکالنے والا،
اور اس کے نمونے پیش کرنے والا اور اپنی طرف سے مٹیریل مواد داخل کر کے کمپنی کی طرف نسبت کرنے والا مجرم ہے، اپنی طرف سے نوٹ بنا کے حکومت کی طرف اس کی نسبت کرنے والا مجرم ہے، اور اپنی طرف سے شریعت بنا کے محمد عربی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اصل اور نقل کی پہچان کر، اور سب سے آسان طریقہ عبارت عربی تھی، اس کے الفاظ کی تشریح ہم علماء کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے یہاں امام شاطبی کی اس عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ دین اصل وہ ہے جس پہ مہر محمدی موجود ہے، اور جعلی مصنوعی یا بدعت وہ ہے جس پہ مہر محمدی نہیں، مولویوں نے اپنی طرف سے اس کو دین بنا لیا، پیروں نے بنا لیا، بزرگوں نے بنا لیا، اور کہہ دیا کہ اس میں حرج کوئی نہیں، یہ بھی مستحسن ہے، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ تو یہ اور نقلی نوٹ جعلی نوٹ ہے اور جعلی کمپنیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے منظور شدہ زبان محمد مصطفیٰ جس پر اللہ نے منظوری دی ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محمد مصطفیٰ کی زبان کی اللہ نے گارنٹی دی کہ میرا پیغمبر جب بھی قرآن کی تشریح کرتا ہے اور احکام کی تشریح کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں کرتا، اس پر میں اللہ کی گارنٹی موجود ہے۔ اب یہ شان ہے کسی کی؟ کسی مولوی کے بارے میں کہہ سکتے ہو ما ینطق عن الہوی؟ کسی بزرگ کے بارے میں، حتیٰ کہ کسی صحابی کے بارے میں؟ صحابی کی بات اس لیے حجت ہے کہ ان کا ایمان گارنٹی شدہ ہے، وہ گڑبڑ نہیں کرتے، انہوں نے جو پیغمبر سے سنا اسی پر عامل ہو گئے۔ اس لیے میرا بھائی اس اصل اور نقل میں فرق کر، اور آج جتنے فرقے کھڑے ہیں ہم کہتے ہیں بدعت کے معاملہ میں ذرا نوٹ کر اصل کیا چیز ہے، نقل کیا چیز ہے، اور یہ چیز دو چیزوں سے پتہ چلتی ہے۔ آپ بھی جب وہ نوٹ لاتی ہیں نا تو اس کو یوں کرتے ہیں، آپ میں بڑے بڑے دکاندار تاجر حضرات ہیں، یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ چیک کرتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا یار 5000 کے نوٹ کو چیک کرتے ہو جو دنیا کا ایک نفع ہے، اور جو عبادت کا معاملہ ہے، آخرت کی زندگی ساری اسی پر موقوف ہے، اس کو کیوں نہیں چیک کرتے؟ نوٹ کوئی تمہیں آ کر دے 5000 کا 1000 کا، اس کو تو یوں چیک کرتے ہو رنگ اترتا ہے یا نہیں، پھر کئی ماہر ہوتے ہیں کہ اندر کوئی پٹی ہوتی ہے، وہ کیسی ہے، یہ ساری۔ تو میرا بھائی اس نوٹ کو چیک کرتا ہے، وہ تو تیری دنیا کا تھوڑا سا معمولی منافع ہے، لیکن آخرت کی زندگی تو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ جس طرح اس نوٹ کو چیک کیا کرتا ہے، عبادت کے طریقوں کو بھی چیک کیا کر۔ کوئی تجھے طریقہ بتائے، اس پر چیک کر کے واقعتاً یہ عبادت ہے یا نہیں، جھگڑا نہ کیا کر کہ میرا فلانا جو کرتا ہے، فلانے فلانے کی بات نہیں۔ اگر فلانے فلانے کی بات یہ چل سکتی ہوتی تو محمد مصطفیٰ کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں پر بھی بڑے بڑے فلانے فلانے موجود تھے، مولوی تھے، پیر تھے، اور چودھری تھے، بڑکیرے تھے، بزرگ تھے، لیکن اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اس لیے کیا ہے کہ سارے فلانے فلانے ختم ہو جائیں اور کائنات کے سامنے ایک ہی ہستی نمونہ رہے جس کا نام نامی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔